السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ایسی ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں خوشیاں اپنی برکتوں کے ساتھ اور اللہ پاک آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کی جو کہانی ہے وہ پھر سے ہمارے بہت ہی محترم جناب ممتاز عالم، جو داستان گو کے نام سے مشہور ہیں اور جن کا تعلق اسپوکی ہانٹڈ ٹیل سے ہے، میری بڑی خوش نصیبی کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر اپنی کہانی ارسال کی، جو کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے یا موصول ہو سکے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ممتاز بھائی، یہ میرے دوست کا ایک واقعہ ہے، اس کی زبانی ہی سنیے۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت مزہ آتا تھا، بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور اتنی بھیانک آوازیں نکال رہی تھیں کہ پوچھے مت۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں نے بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہوگی۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے گی تو اس کو مار دوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کے سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ غراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور ہو جاتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لے لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی، ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہے، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے،
بازو کٹے ہوئے ہوتے. میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا. ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہ نکلتا. پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا. میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی. افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا. ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا. مجھے ایک دم ڈر سا لگا. میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں. میری امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھیں. میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی. وہ خوفناک شکل کی عورت تھی. اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا. وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی، ہنسی چلی جا رہی تھی. میں بے ہوش ہو گیا. آج تک وہی حالت ہے. علاج چل رہا ہے مگر مکمل صحت یاب نہیں ہوا.